بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کتاب روات و محدثین نہج البلاغہ، جلد نمبر اس کی 1 ہے، محمد دشتی صاحب کی یہ تالیف ہے۔ اس میں جناب کائنڈلی آپ یہ خطبہ شکشکیہ شروع ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر جو خطبہ ہے اس کے حاشیے میں وہ اس کی اسناد کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اس کی پہلی سند لکھتے ہیں، ان ابن ابی عمیر، ان ابان ابن عثمان، ان ابان ابن تغلب، ان اکرمتا، ان ابن عباس، اور یہ معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے نقل کرتے ہیں، اور اس میں 2 راوی جو ہے وہ اصحاب الاجماع میں شمار ہوتے ہیں۔ آگے چلے جائیے جی صفحے پر۔ یہ ایک سند انہوں نے لکھی ابن عباس سے، اور وہ اکرمہ اس کو نقل کر رہا ہے۔ اور یہی جوہر بھائی ایک چیز ایڈ کر دوں یہاں پہ، یہی جو پوری سند ہے نا، قادری صاحب نے ایک مثلا ہمارے محدث کا نام اٹھایا، اس کے نزدیک کسی کو مجہول کر دیا، کسی کو ضعیف قرار دے دیا، اور باقی تمام محدثین نے جنہوں نے توثیق پیش کی ہوئی ہے ان کو انہوں نے صرف نظر کرتے ہوئے آگے گزر گئے۔ یہ کیا وہ علمی ایسے ہی خیانت نہیں ہے؟ جی، یعنی کہ اگر ایسے ہی میں اہل کرتے سنت کی کسی کتاب سے اہل سنت کی کسی حدیث کو لے لوں، اہل سنت کے آپ کو پتہ ہے بے شمار محدثین ہیں اسماء رجال کے، مثلا اگر 20 ہیں، 20 میں سے 3-4 بندوں کا حوالہ دے رہی جنہوں نے کسی راوی کو ضعیف قرار دیا یا مجہول قرار دیا ہو، تو پھر بعد میں کہوں کہ بھائی دیکھو آپ کی سند فارغ ہوگی ہے۔ یہ کیا ایسے علمی ہی ہے جی، تحقیق ہے؟ یہ کیا بددیانتی بالکل نہیں ایسا ہے؟ نہیں ہے جی، بالکل بددیانتی ہے جی۔ یہ آپ نیچے کیجئے گا کائنڈلی۔ یہ ایک سند شیخ صدوق علیہ رحمہ کی نقل کرتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیے گا نیچے، یہ تھوڑا سا بے شک بڑا بھی کر دیں اگر کرنا ہے تو۔ یہ آپ دوسری سند نقل کرتے ہیں، یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی نقل کرتے ہیں جی۔ کتب اربع میں ان کی 2 کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام اور استبصار۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی حوالے میں 2 والی سندیں سند جو نقل ہم کی نے ہیں کی ہے وہ اہل سنت کی، ہم اس کو پیش نہیں کر رہے، ہم جیم پہ جی جا رہے ہیں ناظرین کے جی۔ لیے تو پتہ چلتا جی۔ امالی شیخ طوسی سے سند نقل کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ان زرارہ، ان ابی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، ان ابن عباس۔ یہ ایک سند نقل کرتے ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ، یعنی کہ اب یہاں ابن عباس سے نقل ہو رہا ہے لیکن اکرمہ نقل نہیں کر رہا، بلکہ امام باقر علیہ السلام آ گئے ہیں۔ اور یہ کیا دوسری کہا تھا سند انہوں شیخ، نے؟ جوہر بھائی یہاں پہ رکیے گا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے کسی امام سے یہ نقل نہیں ہے؟ ان کا یہی دعویٰ تھا نا؟ ایسے ہی ہے جی۔ اور یہ 2 دوسری سندیں جو سند لکھی ہیں، شیخ 2 طوسی جو سندیں دوسری دیکھ لیں سند امام نقل محمد کرتے ہیں باقر سے۔ وہ ہے ان محمد ابن باقر علیہ السلام، ان ابی ہے ان جدہ ہی۔ وہ امام باقر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام مولا علی سے روایت مولا علی کرتے سے ہیں۔ بات یہ کرتے آئمہ کی ہیں سند ہے، اس میں اکرمہ بھی نہیں ہے، اس میں ابن جی عباس بھی نہیں ہے، یہ براہ راست آئمہ کی سند ہے۔ یہ امالی طوسی کی یہ روایت ہے۔ اس سے اگلی سند دیکھیے جی، یہ ویسے اس سے انہوں نے اگلی کہا سند ہم تھا، نے ہائی لائٹ حسین بھائی نے کی ہے۔ کہا تھا، حسین بھائی کہتے ہیں اگر میری غلطی ہو تو میں رجوع کر لیتا ہوں، امید ہے کر لیں گے انشاءاللہ جی۔ اگلی سند وہ جی امالی مفید سے لکھتے ہیں جی۔ امالی مفید کی وہ سند لکھتے ہیں کہ زید ابن یہ علی ابن نمبر والی الحسین، جی جی زید ابن علی ابن الحسین نقل کرتے ہیں، یقول حدثنی ابی، یعنی کہ مجھے جی امام سجاد علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے، ان ابی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام نے والد گرامی سے فرمائی امام حسین علیہ السلام سے، قال سمیعت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور امام جی حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا۔ اب یہ ایک جی اور سند ہے جو آئمہ کی سند ہے، یعنی پہلی باقر علیہ السلام کی تھی، یہ امام سجاد علیہ السلام کی سند ہے جو مولا علی ایک تک امام جاتی ہے، حسین اور وہ کی ہے باقر علیہ السلام کی سند جو تھی، وہ امام باقر علیہ السلام کی جو سند تھی وہ بھی مولا علی علیہ السلام تک جا رہی تھی۔ یہاں امام سجاد علیہ السلام کی جا رہی ہے، یہ امالی شیخ مفید میں یہ روایت ہے۔ اچھا اس کے ارشاد بعد میں بھی چلے ہے جائیں جی، علل الشرائع میں یہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابان ابن تغلب ان اکرمۃ ان ابن عباس، اور یہ انہوں نے علل الشرائع کا حوالہ دیا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اس سے اگلی سند یہ نقل کرتے ہیں، وہ ہے عطا بن ابی ربا ان ابن عباس، یعنی کہ ابن عباس سے اکرمہ کے علاوہ یہ بندے نے جو روایت کی ہے وہ عطا بن ابی ربا بھی ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں 2 سندیں ایسی ہیں جو مولا علی تک ائمہ اہل بیت کے طرق سے جا رہی ہیں، جی اور اور ابن عباس کی ایک وہ سند ہے جو امام باقر علیہ السلام اس سے نقل کر رہے ہیں ابن عباس سے، بالکل اور ایک جی وہ سند ہے جس میں ابن عباس سے اکرمہ روایت نقل کر رہے ہیں، اور ایک وہ جی سند ہے جس میں ابن عباس سے عطا روایت کر رہے ہیں۔ جی یعنی ایسا کہ ہی ابن عباس اور آئمہ کی 2 سندیں ہیں، اور ابن عباس سے بھی آگے پھر 2 راوی الگ الگ، جی 3 راوی نقل کر رہے ہیں، ایک امام باقر علیہ السلام نقل کر رہے ہیں، ایک اکرمہ جی اور ایک عطا نقل کر رہے ہیں۔ آگے چلے جائیے جی۔ جی میں دوبارہ لوگوں کو دکھا دوں تاکہ لوگ دوبارہ غور سے اس کو دیکھ ہاں لیں۔ آگے یہ دیکھ لیں، آگے بھی ہے انشاءاللہ۔ جی یہ ہے جی جی نہج البلاغہ فوق الشبہات و تشکیکات،
شیخ یہ احمد شیخ سلمان احمد سلمان تیونس کے صاحب جی، کی کتاب ہے جی. یہ تیونس کے عالم ہیں جی، معذرت، بہت بڑے محقق ہیں ہمارے جی. یہ جی خطبہ شکشکیہ پر جناب وہ لکھتے ہیں اسانید الخطبۃ فی کتب الخاصہ، یعنی کہ جی تشیع کی کتب سے اس کی اسانید کا ذکر کرتے ہیں. وہ پہلی روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ سے علل الشرائع کی لکھتے ہیں، یہ اکرمہ عن ابن عباس ہے. یہ پہلی جو جی سند ہے. ایسے آگے چلے جائیے کر لی. جی، دوسری دوسری یہ سند وہ والی شیخ ہوگی. صدوق علیہ رحمہ کی لکھتے ہیں، وہ بھی اکرمہ عن ابن عباس ہے. تیسری سند وہ جی لکھتے ہیں زرارہ عن ابی جعفر باقر علیہ السلام عن ابی ہے عن جدہ ہی. تیسری سند وہ جی شیخ توسی سے لکھتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کی سند ہے. چوتھی سند وہ جی لکھتے ہیں زرارہ عن ابی جعفر باقر علیہ السلام عن ابن عباس. چوتھی سند وہ جی لکھتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی ابن عباس سے ہے. پانچویں وہ لکھتے جی ہیں کہ تبری شیعہ نے یہ روایت کیا ہے کہ محمد ابن ذخیرہ جی عن ابی جعفر میثم تمار، مولا علی کے جو جی صحابی تھے جلیل القدر، یہ میثم جی مس میں تمار تک وہ سند گئی ہے. اس میں اکرمہ بھی نہیں ہے، اس میں ابن جی عباس بھی نہیں ہے، یہ میثم تمار کی سند ہے. یعنی یہ ابن عباس جی سے بھی سند ایک الگ ہو گئی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں قطب الدین راوندی نے بھی ایک سند نقل کی ہے، اور اس میں وہ جی فرماتے ہیں کہ قطب الدین راوندی نے جو سند نقل کی ہے وہ عطا بن ابی رباح عن ابن عباس ہے. جی ساتواں وہ نقل کرتے ہیں کہ اس کو سید ابن طوس نے بھی نقل کیا ہے، اور وہ ہے یعقوب جی بن جعفر بن سلیمان عن ابی ہے عن جد ہی عن ابن عباس. یعنی یہ سلسلہ جی سند وہ ہے جو ابن عباس کے نسل سے منتقل ہوا ہے. یعنی یہ جی یعقوب جی بن جعفر بن سلمان جو ہے نا وہ ان کے پڑپوتے لگتے ہیں تقریباً. یہ ان کا جی اپنا جو ایسا ہی. شجرہ ہے نا حضرت ابن عباس کا اولاد ہے، ان میں سے جی یہ نقل سلسلہ وغیرہ ہے. اس میں اکرمہ بھی نہیں ہے، عطا بھی نہیں ہے. وہ آگے فرماتے جی ہیں کہ یہ میں نے 7 طرق یہاں پر لکھ دیے ہیں سند کے ساتھ، جی اور اس میں جی کوئی شک نہیں ہے اس خطبے کے جی نسبت کی کہ یہ مولا علی کا خطبہ ہے، اس لیے کہ جب جی مختلف طرق موجود ہوتے ہیں تو اس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے. وہ فرماتے بالکل. ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اشکال کرے کہ یہ آپ کا کیسا اصول ہے تعدد طرق پہ روایت قبول کرنے کا. وہ کہتے ہیں جی علماء عامہ نے بھی یہی مبنی اختیار کیا ہے، اور انہوں نے یہ جی اپنے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ جب ایک حدیث مختلف طرق سے آ جاتی ہے تو وہ ضعیف سے جی حسن بن جاتی ہے یا صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے. پھر وہ حوالہ بھی بالکل. دیتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی حال پر میں اس کی اسناد پر واقف نہیں ہوں، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے متن میں کچھ قوت پیدا ہو گئی ہے، قابل احتجاج ہو گیا ہے اس کا متن. اور نووی جی اپنی کتاب مجموعہ میں فرماتے ہیں کہ انکان تسانید مفردتہا ضعیفت بمجموعہا یقوی بعضہ بعضا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ساری اسناد جو میں نے لکھی ہیں یہ ساری ہی ایک ایک کر کے دیکھی جائیں تو ضعیف سندیں ہیں، لیکن جب ان سب جی کو ملایا جائے کہ ان کا متن ایک ہی بیان ہو رہا ہے تو یہ ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں. وَيَصِيرُ الْحَدِيثُ حَسَنًا وَيُحْتَجَّ بِهِ. اب یہ حدیث حسن بن گئی ہے اور اسے احتجاج بھی ہو جی سکتا ہے. یعنی بالکل. تعدد طرق ایسا. ایک ایسا قاعدہ ہے جو تشیع اور تسنن میں متفق علیہ قاعدہ ہے، جس میں بہت زیادہ اسانید آ جاتی ہیں، روایات آ جاتی ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوتی ہیں لیکن وہ سب کے جی مجموعے کو دیکھ کر اس حدیث کو تقویت پہنچتی ہے، اور وہ حسن لغیر ہی یا صحیح لغیر ہی کے عنوان میں قابل قبول ہو جاتی ہے، قابل احتجاج ہوتی ہے. آگے چلیے جناب. جی یہ ہے جی معجم الاحادیث المعتبرہ، جز اس کا ثانی ہے. یہ آیت اللہ جی آصف موسری صاحب کی کتاب ہے. اس میں خطبہ شکشکیہ وہ لکھتے ہیں، خطبہ شکشکیہ کی معانی الاخبار سے اور علل الشرائع سے وہ سند لکھتے ہیں. اس سند پر وہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں یہ جو اوپر سند انہوں نے جی لکھی ہے اس سند میں وہ کہتے ہیں کہ اکرمہ راوی ہے جو ضعیف ہے، جی ایسے لیکن ہی. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کی سندیں بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ یہ سند جی یہ صرف اکرمہ پر بیس نہیں کرتا خطبہ، اس کی سندیں جی بہت زیادہ ہیں. اور ان تمام سندوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام میں متفق علیہ کلمات موجود ہیں، یعنی ایک جیسے کلمات تمام اسانید میں موجود ہیں، جس سے یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خطبہ کسی بندے نے نہیں بنایا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو خاصہ میں اور عامہ جو یعنی علماء ہیں ان میں تو یہ معروف ہے خطبہ، اور اس کی فصاحت جی اور اس کا متن اور اس کے مضامین وہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ اکرمہ جیسا بندہ تو اس کو بنا ہی نہیں سکتا. کہ اگر اکرمہ پر کوئی الزام دے کہ بالکل. اس نے بنا لیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس سے ویسے ہی بعید ہے کہ وہ ایسا مضمون بنا لے، اور چونکہ وہ ہے بھی خارجی المذہب تو وہ کیسے بنا سکتا ہے مولا علی علیہ السلام کے نام پر اور اتنا ایسا جی خطبہ جس کا متن ایسا ہو. آگے چلیے جناب. جو اس کے عقیدے کے خلاف بھی ہو. جی جی یہ جناب آگے وہی کتاب ہے. یہ پھر معانی الاخبار اور علل الشرائع سے ایک سند نقل کرتے ہیں. اب وہ یہاں پر جی آگے چلے جائیے. اب وہ آگے جی اکرمہ عن ابن عباس
اب وہ آگے امالی توسی سے روایت کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اوپر بتایا تھا نا کہ اکرما پر یہ جی صرف ایسا نہیں کہ خطبہ بیس کرتا ہے، اب وہ کہتے ہیں جی امالی توسی میں دو سندیں ہیں، ایک ابن عباس سے امام جی باقر علیہ السلام نقل کر رہے ہیں، اور ایک امام باقر علیہ السلام اپنے والد سے اور وہ اپنے جد سے نقل کر رہے ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کر جی رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد سے لکھتے ہیں خطبہ، اور یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ خطبہ اتنا مشہور خطبہ ہے کہ اسے خاصہ اور عامہ نے ہمیشہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کی شرح کی ہے، اس کو ضبط کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جیسا کہ شیخ مفید نے، جیسا کہ شیخ الطائفہ نے یعنی شیخ طوسی نے، جی جیسا کہ شیخ شیخ توسی صدوق نے، جیسا کہ سید رضی جی نے، جیسا کہ علامہ تبرسی نے بھی اس کو نقل کیا، اور جیسا کہ قطب بالکل الدین رامندی نے بھی جب اس کی شرح کی ہے تو انہوں نے تو باقاعدہ اس کی ایک اور سند بھی نقل کی ہے، اور وہ سند کون سی ہے؟ وہ اگلے صفحے پر جائیے، کہ وہ اکرمہ کی جی سند نہیں ہے بلکہ وہ عطا بن نبی ربا کی سند، جی وہ دوسری سند ہے، یعنی ابن عباس تک گئی ہے لیکن وہ دوسری سند گئی ہے۔ آگے چلے جائیے جناب، آگے وہ فرماتے ہیں موسنی صاحب، وہ جی فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابن ابو الحدید جو کہ شیعہ ایک آدمی نہیں ہے، سنی ہے، اگلے صفحے پر، وہ سنی ایک جی آدمی ہے، وہ اپنے جی عقائد کا تحفظ کرتا ہے، باقاعدہ جب شرح لکھتا ہے نا تو وہ تحفظ کرتا ہے اپنے عقائد کا، وہ شیعہ آدمی نہیں ہے۔ معذرت وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی شیخ الاسلام صاحب نے اس کو شیعہ معتزلی ثابت کیا ہے۔ افسوس کہ یہ معتزلی جو ایک سنی العقیدہ یعنی کہ جو شیخین کی خلافت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ شیعہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ عام طور پہ جب بندہ سمجھتا ہے شاید یہ شیعہ عالم کو، یعنی کہ جی عام لوگوں کو تو نہیں پتا نا، عوام کو نہیں پتا کہ شیعہ کی تعریف اہل سنت کی یہاں کیا ہوتی ہے۔ جی تو شیعہ جو ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، وہ یہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے بالکل۔ ایسے ویسے ہی ہے، تو وہ ہر بندے کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، سنی لوگ طاہر القادری کو بھی، محمد علی مرزا کو بھی شیعہ کہہ دیتے ہیں، ہر بندے کو جی جو تھوڑا سا اہل بیت کی بات کرتا ہے اس کو شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ جی جی۔ جزاک اللہ جعفر تو بھائی۔ یہ ابن ابو الحدید ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر جی کوئی شخص یہ کہتا ہے نا، جیسے یہ لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سید رضی نے خود سے بنا لیا نا خطبہ، خود جی یہ نہیں بنایا اور کہا کہ یہ مولا علی کا ہے، تو اب یہ سنی بندہ ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ شیخ رضی جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا نا اس وقت کتابوں میں یہ جی خطبہ لکھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا اور خطبہ کتابوں میں ہے تو اس کو آپ سید رضی پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ خطبہ خود بنا لیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابن جعفر ابن قبہ احد متکلمیہ الامامیہ کہ اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ خطبہ لکھا ہے، جو شیخ رضی سے پہلے کے، سید رضی سے پہلے کے عالم دین ہے، ان کی کتاب میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے اپنا بھی حوالہ دیا کہ میں نے فلاں فلاں نسخے فلاں فلاں جگہ پر دیکھے ہیں، انہوں نے اس خطبے کو باقاعدہ وہاں پر نقل کیا ہے۔ اب جوہر ہمیں بھائی ایک شاہ چیز صاحب میں جوہر آپ بھائی کو معذرت، خلاصہ پیش کروں۔ جوہر بھائی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں، ہمارے حسین بھائی نے یہاں پہ اعتراض کیا تھا کہ کتابوں میں نقل ہونے سے خطبہ نقل نہیں ہوتا۔ بھائی کتابوں سے نقل ہونے سے مراد ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے سند سے نقل کیا ہوتا ہے۔ تو جی یہاں جی پہ اپنے یہ سند بھی یہ اسماعیل رجال کے ماہر ہیں، تو یہ جب ایک عالم، یہ ایک محدث، یہ ایک شارع جب بات لکھتا ہے کہ فلاں بندے نے جو مجھ سے پہلے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، تو آف کورس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے سلسلہ سند سے نقل کیا ہوتا ہے۔ جی۔ تو یہ اب لوگوں یہ کو دیکھیں، یہ تھوڑا سا یہ غلط بیانی کر رہے تھے وہاں پہ۔ جی ایسے ہی ہے۔ معذرت اب یہ جعفر دیکھیں بھائی۔ کہ انہوں نے نہیں، جزاک اللہ، انہوں نے اب ہم اختصار کرتے جو ہم نے اوپر بیان کیا، شاہ صاحب جی ایک ہمیں پتہ چلا کہ مولا علی تک یہ جو سند جاتی ہے نا یہ تین طریقوں سے جاتی ہے۔ نمبر ایک ابن عباس سے یہ سند جاتی ہے، نمبر دو جی امام باقر علیہ السلام سے یہ سند جاتی ہے مولا علی تک، جی نمبر تین جی امام سجاد علیہ السلام سے یہ سند جاتی ہے مولا علی تک، نمبر چار جی یہ میثم تمار کی سند سے بھی خطبہ نقل ہے، اور اب جو ابن بالکل عباس کا خطبہ نقل ہوا، جو ابن جی عباس کا نقل ہوا ہے، اس ابن عباس تک بھی، حضرت ابن عباس تک بھی جو سند جاتی ہے وہ ایک بندے کی اکرمہ کی نہیں جاتی بلکہ چار سندیں جاتی ہیں، یعنی اکرمہ جی بھی نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، عطا ابن جی ابی رباح بھی نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، امام باقر علیہ بالکل السلام صحیح۔ بھی نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، اور خود ابن جی عباس کا جو بیٹا ہے وہ بھی انہی سے نقل کرتا ہے، یعنی جی ابن عباس تک بھی چار سندیں گئی ہیں، پانچویں سند امام جی باقر علیہ السلام سے گئی ہوئی ہے مولا علی تک، چھٹی سند امام جی سجاد علیہ السلام سے مولا علی تک گئی ہے، ساتویں سند میثم تمار سے گئی ہے، تو یہ بالکل الگ الگ سندیں ہیں۔ اس لیے احمد سلمان صاحب نے جیسے لکھا اوپر کہ از لحاظ جی سند اگر اس خطبے پر بحث کی جائے، از لحاظ سند، تو جی اس خطبے کو ہم تعدد طرق کی وجہ سے قبول کرتے ہیں، جسے اہل سنت میں کہا جاتا ہے حسن لغیرہ، وہ جب کہتے ہیں نا بالکل یہ ایسا حدیث حسن لغیر ہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس جی کو تعدد طرق حاصل ہے۔ اب